اگر آپ مر گئے تو ہمیشہ کے لیے آخرت کو ہم نے برباد کر لیا. اور خودکشی کو بہت سے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، یاد رکھیے، بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور یہ حالانکہ بہت سنگین جرم ہے. آپ نے فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے، اگر اس نے زہر کھا کر کی، جہنم میں اسے وہی زہر دیا جائے گا اور بار بار کھا کے خودکشی کرے گا. اگر چاقو مار کے اپنے پیٹ میں خودکشی کی، جہنم میں ایک چاقو دیا جائے گا، وہ مار کے خودکشی کرے گا. کسی جگہ سے چھلانگ مار کر خودکشی کی، اسے ایک آنکھ کے پہاڑ پہ چڑھا جائے گا اور وہاں سے پھینکا جائے گا اور وہ خودکشی کرے گا. تو یہ بہت برا عمل ہے. تو یقیناً وہ آدمی بھی ذمہ دار ہے، لیکن کوئی انسان دوسروں کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کرے، ورنہ شیطان ایسے موقعوں پر بہت جوش دلاتا ہے. حال ہی میں کچھ واقعات ہوئے، اور ایسے واقعات ہیں کہ بہت افسوس ہوتا ہے یہ چیز واقعہ سن کر، کہ ایک بہت چھوٹی لڑکی نے جو کہ 8ویں یا 9ویں کی طالبہ تھی، اسٹوڈنٹ تھی، اس نے خودکشی کر لی. اور مسلم، اور ریزن بہت چھوٹا ریزن تھا، بہت چھوٹا ریزن. گھر میں کچھ کھانے کو لایا گیا تھا، اس کو نہیں دیا گیا، آنے سے پہلے ختم ہو گیا. آئی مجھے نہیں رکھا کہ ہر بار تم لوگ ایسے کرتے، روم میں بتاتی ماں باپ کو میں کیا ہوں، خودکشی کر لی. ٹھیک، اس سے ماں باپ کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا، لیکن آخرت برباد ہوگا. اس معاملے میں انسان کوشش کرے، اور کبھی بھی خودکشی کوئی آپشن نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے. اور یہ بات میں آپ سے بھی تاکید کروں گا، چونکہ سوال آیا اس لیے میں کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص کبھی آپ کو کہے کہ میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، دل چاہتا کہ مر جاؤں، تو کبھی بھی اس شخص کو آپ مت چھوڑیے، اس کے دوست بن جائیے، اور اس کا مسئلہ کیا حل کرنے کی مکمل کوشش کریں، مکمل کوشش کرے. ورنہ آپ نے اگر اس وارننگ کو ایزی لیا، بہت نقصان ہوتے ہیں. ایک صاحب تھے، وہ ایک مرتبہ جو ہے مطلب میری جان پہچان میں سے تھے، صرف ایک احساس کا اظہار کیا کہ میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہے. لیکن ہم نہیں سمجھتے تھے کہ واقعی میں لوگ ایسے سٹیپس لے لیتے ہیں. اس وارننگ کو کبھی بھی آسان مت لیجیے. اور ہوا یہ کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں خودکشی کی. کبھی بھی کوئی آدمی اگر ایسی بات کہے، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، کوئی بھی، اس وارننگ کو کبھی بھی ایزی مت لیجیے، بہت سنجیدگی سے لیجیے، اس لیے کہ اس کے بہت برے نتائج ہوتے ہیں. اللہ رحم کرے ایک صاحب پر. میں نہیں جانتا ہوں ان کی موت کیسی ہوئی، لیکن چونکہ وہ معاملہ چھپا ہوا ہے، اس لیے میں رحم ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی ہوں گی. لیکن وہ مجھ سے ایک مرتبہ ملے. میں ریلوے اسٹیشن پہ جا رہا، ایک کام سے گیا، وہ مجھ سے آ کر ملے، اور آ کر مجھ سے کہا کہ انسان جو خودکشی کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں جلیں گا نا؟ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ جلائے، چونکہ حدیث کے الفاظ تو ایسے. تو کہا میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں، مجھے اچھے سے یاد ہے 3 کیمرے لگے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ بات کہی تھی اور یہ قول دہرایا تھا کہ علماء کا ایک قول ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ نہیں جلیں گے، کچھ حد تک جلیں گے. میں نے کہا علماء کا قول ہے، اللہ تھوڑی اس قول کو ماننے والا. علماء کا قول ہے نا، اللہ تھوڑی ماننے والا. حدیث تو یہ ہے کہ خودکشی کرنا جہنم میں ہمیشہ رہیں گا. کہا تم اب جھوٹ بول رہے ہو، گھما رہے ہو، چونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کچھ نہ کچھ. تو میں نے کہا جھوٹ گھما رہا ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا ہوا، بیٹھ کر ڈسکس کرتے، میرے ساتھ باہر چلو. باہر نہیں آؤں گا، یہیں بات کرنا ہے، اور تم نے جواب دینا، میں نے تم سے سنا تھا. میں نے کہا نہیں، آپ باہر چلو تو میں آگے کی بات کرتا ہوں. وہ بڑی ضد کرنے لگے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بولے میں بہت جلدی میں ہوں. بولے تو میں نے کہا اگلی ٹرین تو آنے والی ہے نا، جلدی کیا ہے، پھر چلے جانا، ڈسکشن پہلے کر لیتے ہیں. تو کہا تم کیا سمجھ رہے ہو میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا تم جو بھی کرنے والے ہو، یہ کام بعد میں کل بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹرین یہ ٹائم پہ پھر آئیں گی، پھر اپن طے کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اگر ڈیبیٹ ہو جائے، ڈسکشن ہو جائے تو اچھا ہوگا. میں ان کو باہر لے کر بڑی منتیں مرادیں کر کے، ہاتھ پیر پکڑ کے باہر لے کر آیا، جوس کی دکان پہ ان کو بٹھایا، ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ فلاں کو فون کر دو، میں جانتا ہوں کہ اس علاقے کا شاید کوئی سے پہچانتا ہوں. اس علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے پکڑ کر انہیں لے کر چلے گئے، اور کہا کہ یہ شاید اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایسا، امیدیں نہ کر لے. اللہ رحم کرے، بعد میں مجھے کچھ مہینے بعد خبر آئی کہ وہ اسی ٹرین کے نیچے جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، جس ٹرین کے نیچے خودکشی کرنے مجھ سے ملے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں، چونکہ مجھے نہیں معلوم ایکسیڈنٹ ہو سکتا ریئلی وہ ایکسیڈنٹ ہو، لیکن اس وارننگ کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا چاہیے جب کوئی کہہ دے اس طرح سے. بہرحال بھائی کا سوال تھا، اگر وہ وجہ بنے تو بہرحال میں یہ کہوں گا. ایک اچھا سوال کیا کہ بہت ساری عورتیں دھمکی دیتی ہے شوہروں کو کہ میں کچھ کر لوں گی، اور یہ میں نے بھی سنا ہے کہ میں کچھ کر لوں گی، یہ رہتا ہے سوسائڈ کر لوں گی نہیں بولتے، میں کچھ کر لوں گی. میں پہلے بول دے رہی ہوں میں کچھ کر لوں گی. تو بھائی کا سوال ہے یہ جو ایسا بولتی ہے تو کیسا سمجھایا جائے؟ دیکھیے، اگر کوئی خاتون یہ سوچتی ہے کہ خودکشی یہ نجات ہے، تو خودکشی آخرت کے اعتبار سے خسارہ ہی خسارہ ہے. تو دنیا میں بھی نجات نہیں ملی خودکشی کرنے والی عورت کو، اور آخرت میں بھی نجات نہیں ملے گی نہ خودکشی کرنے والے کو. کم از کم کو ایک طرف تو انسان سکون سے رہ لے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو لہٰذا اگر کوئی عورت
یہ سوچتی ہے میں کچھ کر لوں گی، اور میں جانتا ہوں یہ صرف جو بولتے ہیں نا کچھ کر لوں گی کچھ کر لوں گی کچھ کر لوں گی، یہ قول ہی ایک جگہ آ کے وجہ بن جاتا ہے ان کے حقیقی سوسائڈ کرنے میں، اور کوئی اگر سمجھ میں نہیں پاتے۔ جیسے کہ خاتون کو لگا کہ میں تھوڑا سا تیل ڈال لوں گی، آگ لگاؤں گی، کچھ کر لوں گی، شوہر کو بہت دن سے بول رہی تو پریکٹیکل صاحب ایک بار کہی تو شوہر بولتا ہے مت کرو کچھ مت کرو، دیکھو ہاں کچھ مت کرو، دوسری بار ہوا پھر بولتا نہیں دیکھو کچھ مت کرو ہاں کچھ مت کرو، تیسری بار کچھ مت کرو، چوتھی بار بولے تو شوہر بھی ایزی لیتا ہو، کچھ کرتی نہیں بس بولتے رہتی کچھ کر لوں گی۔ اب بیوی کو بھی لگتا میرے خول کا وزن کم ہو گیا، کچھ کر کے بتاتی میں۔ اب اس نے نہیں چاہتے ہوئے بھی ایسے چپ چپ نہیں چاہتے ہوئے بھی کیا کری، ہاتھ کاٹ لیا اپنا۔ اب بول رہی شوہر کو میرا ہاتھ کٹ گیا میں پڑی، شوہر بڑا کتنے بار بول لیا اب تک تم نے، سمجھے، چھوڑ کر چلا گیا، مر گئی وہ، ٹھیک ہے، سمجھ رہا؟ میں تیل ڈال لیتی، تیل ڈال لی، ٹھیک ہے، اس کو لگا وہ ہوتا ہے تیل گرا تھوڑی موڑ آگ لگتا ہے تو بچ جاتے، آگ لگا لی، ٹھیک ہے، لیکن جب آگ لگتی ہے تو آپ کو پتا ہے بال کتنے رفتار سے جلتے ہیں، سیکنڈ میں جل جاتے ہیں، بال وغیرہ جب آگ پکڑ لیتے تو بجھتی نہیں اس کی آگ، ٹھیک ہے، اور بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے، بالوں میں آگ لگ گئی ختم آتا، سر پہ آگ لگتی، چہرہ وغیرہ سب انسان سانس رک جاتی، مر جاتا۔ تو وہ ایک شروعات ہوتی ہے میں کچھ کر لوں گی سے، اور نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا دھمکی والا۔ ایک اور ہوتا ہے کہ اگر کوئی آ گیا نا اپنے پہ اٹیک کرنے، فساد ہو گیا نا، کوئی مصیبت پریشانی آئی نا، تو کیا کرنا بولے، وہ 5 ایمپیئر یا 15 ایمپیئر کا ساکٹ کہاں یاد رکھنا بولے، بھاگتے ہو جانا، انگلیاں ڈالنا اور بٹن چالو کر لینا۔ کیوں؟ مر جانا بولے اپن پہلے، عزت سے تو اچھا نا مر جانا۔ ایسا بھی سنا میں نے، فسادات ہو گئے، کوئی مصیبت آ گئی تو عورتیں لائیو وائر کو پکڑنے کا سجیشن دیتے ایک دوسرے کو، کیا کرنا، اندر آنا، عزت لوٹ لیں گے نا اپنی، اس سے اچھا مر جانا۔ میں کہہ رہا ہوں میری بہنوں، اگر کوئی آپ کی عزت لوٹنے آ رہا تو اس کو مار دو نا، خود کا کیوں مر رہے آپ؟ انڈین کانسٹیٹیوشن بھی لا آف دی لینڈ جس کو بولیں گے، اور اسلامی جو ہے اسلامی قوانین بھی آپ کو مکمل اجازت دیتا ہے سیلف ڈیفنس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی جان لینا ہے تو آپ اس کو کر، سیلف ڈیفنس ہے آپ کا یہ۔ اس لیے تو سیلف ڈیفنس کے لیے لوگ ہتھیار بھی دیے جاتے، کسی پہ اٹیک کا اگر ڈر ہو تو ہتھیار کے خالی شوق ہوئے گا، چلا بھی سکتا نا سیلف ڈیفنس کے لیے۔ اگر اس کی جان پہ بات آئی تو وہ کسی کے پیر پہ مار سکتا ہے گولی، پیر پہ مارنے کے بعد نہ رکے تو دوسرے پیر پہ مارے، کیونکہ پہلے ایسی جگہ مارے جس سے انسان نہ مرے، لیکن اس کے بعد بھی اٹیک کرتا ہے تو پھر اس کو اوپر مارنے کی بجات ہے، چونکہ اس کی جان جانے کا ڈر ہے تو جان لے سکتا ہے کسی کی، سیلف ڈیفنس۔ تو یہ کون سا سلوشن آپ نکال رہے ہیں؟ کوئی آپ پہ حملہ ور ہو رہا ہے، فساد کر رہا ہے، آپ کے گھر بار کو لوٹا اور آپ مر جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ ڈیفنس کیجئے اپنا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا بہت سی بار کچھ کر لوں گی، اور میں جانتا ہوں یہ کچھ کر لوں گی بولنا ہی بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان جس چیز کو بار بار دہراتا ہے وہ ارادوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور ارادے انسان کو پھر کسی عمل کی طرف قدم اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی کچھ کر لوں گی یا سوسائڈ کی طرف کی مت سوچیے، یہ سوچ لیجیے یہ راستہ ہے ہی نہیں آپ کے اور ہمارے لیے، یہ راستہ ہے ہی نہیں انسانیت کے لیے، یاد رکھیے، میرے اور آپ کے لیے نہیں، صرف انسانیت کے لیے راستہ نہیں ہے۔ راستہ وہ ہے جو اللہ نے زندگی دی، اس کو اچھے سے گزارو، شکر ادا کرو، صبر کرو، مصیبتوں کو ڈٹ کر جواب دو، یہ مقصد ہے، نہ کہ یہ کہ آپ بس کچھ ہوا کہ میں مر جاتی میں کچھ کر لوں گی، یہ کوئی سلوشن نہیں۔ کمزور لوگوں کے اقوال ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو کچھ کرتے ہیں دوسروں کی تکلیف پر، اور مضبوط اور عزائم رکھنے والے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں کا وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی تکلیفوں اور ان کے زر کو اپنے سے دور کرتے ہیں، نہ کہ اپنی جانوں کو وہ دوسروں کے زر یا نقصان کی وجہ سے لے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سلوشن کی طرف بڑھیں اور ایسے اقوال ایسی باتیں نہ کریں، ورنہ یہ باتیں آگے چل کر خودکشیوں کی وجہ